الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقین. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. لوگو دیکھو، جب جان حلق تک پہنچتی ہے اور تم مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے. پھر اگر تمہیں حساب نہیں دینا تو تم اس روح کو بدن کی طرف واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو. گزشتہ آیات مبارکہ میں رب کریم نے ستاروں کے عظیم اور مضبوط نظام کی قسم اٹھا کر قرآن کریم کی عظمت، اس کی پاکیزگی کو بیان کیا تھا اور اس کے لوح محفوظ میں محفوظ ہونے اور فرشتوں کے سوا کسی کی اس تک دسترس نہ ہونے سے اس کلام کی عظمت اور شیطانی طاقتوں سے اس کے محفوظ ہونے کو بیان کیا گیا تھا. پھر یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے عظیم پیغمبر پر یہ عظیم کتاب نازل ہو رہی ہے اور تمہیں نہ اس رسول کی عظمت کا ادراک ہے اور نہ ہی اس کتاب کی عظمت کا احساس، اور تم مسلسل اللہ کی اس صفت و نعمت کا انکار کیے چلے جا رہے ہو. اس طرح لاپرواہی کرنے والوں اور قرآن کے سامنے غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کا انجام آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور یوں اس سوال کا بھی جواب دیا گیا کہ جو افبہذا الحدیث انتم مدہنون میں کیا گیا تھا. آیت مبارکہ نمبر 83 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. حلقوم کے معنی حلق یا گلے، حلاقیم اس کی جمع آتی ہے، کہ انسان پر لمحہ موت کے وقت جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی دو کیفیات بیان کی گئیں. ایک کیفیت تو وہی ہے جس کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ جان حلق میں اٹک جاتی ہے، نہ انسان پوری طرح مرتا ہے اور نہ ہی اس کا شمار زندوں میں ہو سکتا ہے. سکرات الموت کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے قرآن سے غفلت، لاپرواہی اور اس کی تعلیمات کو جھٹلانے کا. دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم کی نشو و نما اور زندگی کا سبب تھی، نکل راحتوں اور نعمتوں کی طرف، اس رب کریم کی طرف جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. جبکہ قرآن کریم سے غافل اور لاپرواہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور جس تکلیف و اذیت کا وہ شکار ہوتا ہے اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اس کی ان اذیت ناک لمحوں اور اس کی تکلیف دہ کیفیات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی حقیقت کی جانب آیت مبارکہ نمبر 84 میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو اس تکلیف میں دیکھ رہے ہوتے ہو. مرنے والے شخص کی مزید کیفیات اور اس کے قریب کے حالات کو بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 85 میں ارشاد فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھ پاتے. انسان اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بندے اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ کی یہ صفت بیان کی گئی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. انسانی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، البتہ وہ سب دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب فرشتے نے آپ سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے.
اور اگر تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ تو بلا شبہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ بندے کا اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، البتہ عبادت میں دل کی حضوری سے ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے کہ جیسے تو اپنے معبود کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ تو بہرحال تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین و ایمان اپنے دل میں پیدا کر۔ آیات مبارکہ نمبر 86 اور 87 میں رب کائنات منکرین کو سخت الفاظ میں متنبہ فرما رہے ہیں اور چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ ارشاد ہوا فلولا ان کنتم غیر مدینین، قیامت اور موت سے متعلق جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، اگر تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی قیامت کے ان خوفناک مناظر، جان کنی کی ان تکلیف دہ لمحات کو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس چیلنج کو آیت مبارکہ نمبر 87 میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، اس چیلنج کو آیت مبارکہ نمبر 87 میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ جو روح جسم سے نکل رہی ہے اگر تمہیں موت پر ایمان نہیں ہے تو موت کے ان لمحات میں جب تم اسے سامنے دیکھ رہے ہو کہ نکل رہی ہے، واپس جسم میں لوٹا کر دکھاؤ۔ ان شدائد کی جھلکیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ اپنے کفر و شرک کی گمراہی کی وجہ سے جن میں اس بندے کو مبتلا ہونا ہے، لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے اگر تیار نہیں ہے تو ذرا اپنی روح کو واپس اپنے بدن میں لوٹا کر دیکھے، دنیاوی زندگی اور اس کے عیش و آرام کے دوبارہ حاصل ہونے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ظاہر ہے جان نکلنے کا جو لمحہ اللہ نے متعین کر رکھا ہے، نہ انسان اپنی کوشش سے اس لمحے کو پہلے لا سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ بھی آگے نکال سکتا ہے۔ اگر یہ کوشش کرے کہ تکلیف سے نجات پالوں اور جلدی مر جاؤں تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا۔ ان تمام حقائق کو واضح کر کے حق جل مجدہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ موت پر کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے، مہلت کے ان لمحات کو غنیمت سمجھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے۔ لمحہ موت کی مشکلات بھی اور اگلی زندگی کی مشکلات بھی راحتوں اور رحمتوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مضبوط ایمان اور عمل صالح کی دولت سے نوازتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔